اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم 54 لیسن پڑھیں گے کیمسٹری کا کلاس 9 کے لیے۔ ٹاپک کا نام ہے گیلوینک سیلز۔ گیلوینک سیل کو وولٹائک سیل بھی کہتے ہیں۔ گیلوینک سیل وہ الیکٹرو کیمیکل سیل ہوتا ہے جس میں ہم کیمیکل ریئیکشنز واقع کر کے الیکٹرک کرنٹ پیدا کرتے ہیں، تو اس کو گیلوینک سیل کہا جاتا ہے۔ اور اس کی ایک ایگزامپل جو ہے ڈینیل سیل ہے۔ ڈینیل ایک سائنٹسٹ کا نام تھا جس نے یہ سیل بنایا تھا۔ تو اب کہتے ہیں کہ جی اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں۔ الیکٹرو کیمیکل سیل از in which a spontaneous chemical reaction take place and generate electrical current is called galvanic cell or voltaic cell. Example of this type of cell is Daniell cells. تو اب اس سے ڈینیل سیل کی کنسٹرکشن کیا ہے؟ ڈینیل سیل جو ہوتا ہے وہ 2 سیلز پر مشتمل ہوتا ہے and they are called 2 half cells. They are electrically connected salt bridge. یہ ایک دوسرے سے سالٹ برج سے جڑے ہوتے ہیں۔ ایک میں جو ہے الیکٹروڈ جو ڈپ ہوا ہوتا ہے اس میں 1 مولر سولوشن ہوتا ہے ایک سالٹ کا، اور دوسرے میں جو ہے سیکنڈ میں بھی اسی طریقے سے 1 مولر سولوشن رکھا جاتا ہے اور اس کا متعلقہ الیکٹروڈ ڈپ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے یہ دیکھیں یہ سیل بنا ہوا ہے۔ مثلاً ایک اینوڈ ہے، اینوڈ ایکچولی زنک کا ہوتا ہے اور اس میں جو ہے زنک سلفیٹ کا سولوشن ڈال دیتے ہیں۔ دوسرے ہاف سیل میں ہم کیتھوڈ ڈپ کرتے ہیں اور کیتھوڈ کاپر کا ہوتا ہے اور اس میں اسی کا متعلقہ سالٹ جو ہے، سالٹ کا سولوشن، کاپر سلفیٹ کا سولوشن جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں جو ہے الیکٹریکلی جو ہے سالٹ برج سے جڑے ہوتے ہیں۔ تو اب دا لیفٹ ہاف سیلز کنسسٹ آف این الیکٹروڈ آف زنک میٹل۔ لیفٹ ہاف سیل جو ہوتا ہے زنک میٹل کا بنا ہوتا ہے، ڈپڈ ان 1 مولر سولوشن آف زنک سلفیٹ۔ زنک سلفیٹ کا 1 مولر سولوشن موجود اس کے اندر ہوتا ہے۔ رائٹ ہاف سیلز از اے کاپر الیکٹروڈ۔ رائٹ ہاف میں کاپر الیکٹروڈ ہوتا ہے جس میں جو ہے 1 مولر سولوشن ہوتا ہے کس کا؟ کاپر سلفیٹ کا۔ سالٹ برج از اے یو شیپڈ گلاس ٹیوب۔ یہ یو نما گلاس ٹیوب ہوتی ہے۔ اٹ کنسسٹ آف سیچوریٹڈ سولوشن آف اسٹرانگ الیکٹرولائٹ سپورٹڈ بائی جیلی ٹائپ مٹیریل۔ اس کے اندر اسٹرانگ الیکٹرولائٹ سولوشن، گاڑھا سا سولوشن کنسنٹریٹڈ ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے کونوں پہ جیلی ٹائپ مٹیریل جو ہے یا گلاس وول جو ہے وہ لگا دی جاتی ہے۔ اب یہ جو اندر جو عموماً سولوشن ہوتا ہے وہ سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کا بھی کئی دفعہ سولوشن ڈال دیتے ہیں۔ دا اینڈز آف دا یو ٹیوبز آر سیلڈ ود دا پورس مٹیریل لائک گلاس وول۔ گلاس وول سے یعنی مطلب ہے جو شیشے کا برادہ ہوتا ہے اس سے جو ہے نا اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو دی فنکشن آف سالٹ برج از ٹو کیپ دا سولوشن آف 2 ہاف سیلز نیوٹرل بائی پرووائڈنگ پاتھ وے فار مائگریشن آف آئنز۔ اس میں جو ہے سولوشن موو نہیں کر سکتے، اس سالٹ برج کے ذریعے آئن موو کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے جو سیل جو ہوتا ہے وہ نیوٹرل رہتا ہے۔ جب اب کیمیکل جب ریئیکشن وقوع پذیر ہوتا ہے تو اس وقت یوں ہوتا ہے کہ زنک میٹل پر جو ہے یہ جو اینوڈ ہوتا ہے اس پر آکسیڈیشن ہوتی ہے۔ زنک میٹل سے 2 الیکٹران نکلتے ہیں اور زنک آئن بنا دیتے ہیں۔ جب سولوشن میں زنک آئن بنائیں گے تو جو اپنا 2 الیکٹران پروڈیوس ہوں گے وہ اس وائر کے ذریعے ٹریول کرتے ہوئے وولٹا میٹر سے یعنی گیلوینو میٹر سے گزریں گے اور جو ہے جائیں گے کیتھوڈ کی طرف۔ یہ 2 الیکٹران وہاں جا کے یوں ہوگا کہ دوسری طرف جو ریڈکشن کا عمل ہوگا کیتھوڈ والے حصے پر، تو کاپر آئن جو ہوتے ہیں وہ 2 الیکٹران پک کر کے کاپر میٹل بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کاپر میٹل جو ہوتی ہے اسٹک ہو جاتی ہے کیتھوڈ پر۔ تو اب اوور آل ریئیکشن ہم اس کو یوں لکھ سکتے ہیں کہ ادھر سے زنک میٹل اور کاپر آئن دونوں ملیں گے، زنک آئن اور کاپر بن جائے گا۔ اب یہ جو الیکٹران جب ٹریول کرتے ہیں اینوڈ سے کس کی طرف؟ کیتھوڈ کی طرف، تو اسی لیے یہاں پہ اینوڈ پر نیگیٹو چارج رکھا ہے، یہاں پہ اپوزٹ چارج ہوتا ہے۔ ویسے اینوڈ پہ پازیٹیو چارج ہوتا ہے، یہاں پہ اس میں نیگیٹو چارج رہتا ہے کیونکہ الیکٹران ٹریول کر کے یہاں سے جاتے ہیں، یہاں پہ ایکسیس آف الیکٹران ہوتی ہے۔ تو جب وہ گلوینو میٹر میں سے گزرتے ہیں تو گلوینو میٹر کی جو نیڈل ہوتی ہے وہ ڈیفلیکشن شو کرتی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کرنٹ فلو کر رہی ہے۔
اور کرنٹ اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ گلوینومیٹر میں جو ہے کرنٹ پروڈیوس ہوتی ہے کیمیکل ریئیکشن ہونے کے نتیجے میں، اور وہ الیکٹران جب کیتھوڈ پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر دو کاپر آئن سے مل کر دو الیکٹران جو ہے کاپر میٹل میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور وہ کاپر میٹل جو ہوتی ہے وہ کیتھوڈ پر اسٹک ہو جاتی ہے۔ اس طرح یہ جو ہے گلوینک سیل میں جو ہے الیکٹرک کرنٹ پروڈیوس کی جاتی ہے۔ اب گلوینک سیل میں، الیکٹرولائٹک سیل اور گلوینک سیل میں فرق کیا ہوتا ہے، یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے پیچھے۔ اٹ کنسسٹ آف ون کمپلیٹ سیل کنیکٹڈ ٹو بیٹری، یہ بیٹری سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور ایک مکمل سیل ہوتا ہے۔ اٹ کنسسٹ آف ٹو ہاف سیلس کنیکٹڈ تھرو اے سالٹ برید، اس میں کوئی بیٹری نہیں ہوتی، یہ دونوں سیل جو ہوتے ہیں وہ سالٹ برید سے جڑے ہوتے ہیں۔ اب آپ کہتا ہے کہ یہاں پہ اس میں الیکٹرولائٹک سیل میں اینوڈ پازیٹیو چارج کا ہوتا ہے وائل کیتھوڈ نیگیٹو چارج۔ یہاں پہ اب دیکھیں کہ اینوڈ جو ہے نیگیٹو چارج ہے کیونکہ الیکٹران وہاں سے ٹریول کر کے جا رہے ہیں، اور وائل کیتھوڈ ہیز پازیٹیو چارج۔ تو الیکٹرک انرجی از کنورٹیڈ، اس میں الیکٹریکل انرجی سے کیمیکل انرجی پروڈیوس کی جا رہی ہوتی ہے، اس میں کیمیکل انرجی از کنورٹیڈ انٹو الیکٹریکل انرجی۔ اس کے بعد اپنا کیا کہتے ہیں کہ الیکٹرک کرنٹ از یوز فار نان اسپونٹینیس کیمیکل ریئیکشن، نان اسپونٹینیس کیمیکل ریئیکشن چلانے کے لیے الیکٹرک کرنٹ استعمال کی جاتی ہے، اور اس میں جو ہے ریڈاکس ریئیکشن ہوتا ہے جس سے الیکٹرک کرنٹ پیدا ہوتی ہے، یعنی آکسیڈیشن ریڈکشن دونوں ریئیکشن ایٹ اے ٹائم ہو رہے ہوتے ہیں، اس کو ریڈاکس ریئیکشن کہتے ہیں، جس کی وجہ سے کرنٹ پروڈیوس ہوتی ہے۔